سب سے پہلی ذمہ داری لگتی ہے وہ نماز ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا، اور جس کی نماز اچھی نکلی تو اس کے سارے اعمال اچھے ہیں، اور جس کی نماز اچھی نہ نکلی تو وہ بہت خطرے میں ہے۔ نماز کا پوچھا جائے گا، اور نماز جو بندہ چاہتا ہے اس کی اچھی ہو جائے، اس نماز میں 3 چیزیں اچھی کر لے۔ ایک وقت آئے گا اس کی ایسی نماز ہوگی جیسے کہ رجال الغیب کی ہے، ایسی نماز ہوگی جیسے کہ اولیاء صالحین کی ہے، بڑی بڑی ہستیوں کی نماز ہے، جو نماز میں 3 چیزیں اچھی کر لے۔ ایک رکوع صحیح رکوع ہو، اور ایک سجدہ صحیح سجدہ ہو، اور ایک نماز میں نظروں کی حفاظت، نماز میں نظروں کی حفاظت۔ رکوع میں نظریں کہاں ہوں گی، قیام میں نظریں کہاں ہوں گی، سجدے میں نظریں کہاں ہوں گی، التحیات میں نظریں کہاں ہوں گی۔ ساری عمر نماز پہ محنت کرتا گیا کہ میری ایک نماز تو ایسی ہو جو انبیاء کرام والی، میری ایک نماز تو ایسی ہے جو امام زین العابدین والی، میری ایک نماز تو ایسی ہو جو صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار جیسی، میری ایک نماز تو ایسی ہو جو کربلا کی نماز تھی۔ میں کہ صحابہ کی نماز، اہل بیت کی نماز ایسی ہوتی تھی جیسے کو لکڑی گاڑ دیتے ہیں، لکڑی گاڑ دیتے، ان میں کوئی حرکت نہیں ہوتی تھی، وہ نماز ہوتی تھی۔ بڑی بڑی ہستیوں کی نماز جب وہ پڑھتے تھے تو ان کی نماز ایسی ہوتی تھی کہ ان کی اندر کی جان نکل جاتی تھی، ان کے اندر ایک پل میں اندر 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 ایسا میں کہ یہی حضرت علی سے ہے اور یہی حضرت عمر سے ہے۔ نماز کے بعد چپ کر کے، نماز پڑھانے کے بعد چپ کر کے نمازیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے، سر جھکا کے، اور اپنی باریک نظروں سے نمازیوں کو دیکھتے تھے جو بقیہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، باریک نظروں سے سر جھکا کے۔ حضرت عمر بھی حضرت علی بھی بیٹھ جاتے تھے اور نماز کو دیکھ کے گورنر بنا دیتے تھے، اور لوگ ڈرتے تھے، پتہ چل گیا کچھ لوگ ڈرتے تھے، کیا کرتے تھے، چپ کر کے ان کے سامنے بقیہ نماز نہیں پڑھتے تھے، گھر جا کے پڑھتے تھے۔ ہماری نماز دیکھ لیں گے، علاقے کا گورنر بنا دیں گے، پھر ہمارے پر ذمہ داری آ جائے گی۔ نماز کو دیکھ کے گورنر بناتے تھے، نماز ایک دفعہ دیکھتے تھے، پھر دیکھتے تھے، پھر دیکھتے تھے، ان کی چند بار کی نماز، بار بار کی نماز کو دیکھ کے حکم نامہ آ جاتا تھا امیر المومنین کی طرف سے، آپ کو فلاں علاقے کا گورنر بنا دیا جاؤ۔ اب یہ گورنر بن کے گئے، جس علاقے میں گورنر بن کے گئے اس صوبے کا مزاج تھا کہ وہ لوگ رات کو شہر کے دروازے کے باہر نکلتے تھے اور عیش و عشرت کرتے تھے، شور مچاتے تھے، ہلہ گلہ، شور شرابہ، کھانا پینا۔ جب وہ یہ گورنر بن کے گئے تو انہوں نے ان کو منع کیا کہ بھائی رات کو عشاء کے بعد تو بس آپ ہوں، آپ کے بچے ہوں، گھر والے ہوں، ان کا حق ہے، یہ ان کا حق، اور آج کے دور میں موبائل کا بھی حق نہیں ہے۔ انہوں نے بات کا مذاق اڑایا، انہوں نے پھر کہا 3 دفعہ کہہ کے حجت عام کرتے، ایک کاغذ کے اوپر لکھ کے شہر کے دروازے پہ لگوا دیا کہ میں شہر کے جتنے، میں جنگل کے جتنے درندے ہیں ان کو حکم دیتا ہوں، جنگل کے جتنے درندے ہیں ان کو حکم دیتا ہوں، اگر آج رات شہر کے باہر کوئی نکلے تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر۔ انہوں نے اس کاغذ کا بھی مذاق، پر قدرت نے صبح ایک انوکھا منظر دیکھا کہ شہر کے باہر لاشوں کے ڈھیر لگے، بس وہ نصیحت پھر ہو گئی، درندے ان کو چیر پھاڑ گئے۔ اس کے پیچھے وہ نماز تھی جو نماز نہ مسجد نبوی میں چوکی، نہ کربلا میں چوکی، نہ خون اور آگ کے میدان میں چوکی، نہ گھر میں، نہ سفر میں، نہ حضر میں، وہ نماز کا تحفہ
اصحاب رسول نے ہمیں دیا، آل رسول نے کملی والے کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے وہ نماز کا حق ادا، اور وہ حق یہ ادا ہوا ان کی نظر انتخاب، ان بڑوں کی، حضرت عمر اور حضرت علی کی نظر انتخاب، کہ یہ خاموش نظروں سے اس انداز سے دیکھتے تھے بندے کو، اس کی نماز اور اس نماز پہ مہر لگاتے تھے اپنے حکم نامے پہ کہ آپ فلاں علاقے کے گورنر ہے، بس جاؤ۔